بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر فضیلت بخشی۔ دنوں میں سے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، اور اسی طرح مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار مہینہ بنا دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح قرآن پاک میں بعض آیات پر فضیلت بخشی، بعض صورتوں پر فضیلت بخشی۔ جس طرح کہ سورۃ فاتحہ کا ذکر کیا جائے تو سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ رکھ دیا۔ سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورہ شفا۔ اسی طرح اگر سورہ رحمان کی بات کی جائے تو سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن بنا دیا۔ سورۃ واقعہ کی بات کی جائے تو سورۃ واقعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آتی۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے۔ اور سورہ یاسین کی بات کی جائے تو سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بنا دیا۔ تو الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تو یقین جانے کہ اس عمل کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اتنا اجر و ثواب آپ اپنی باقی زندگی میں نہیں کما سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نافرمان ہے، تو یقین جانے کہ آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ اگر آپ حاجت روا ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ عمل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ جس کام کی نیت سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس کام میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ کاروبار میں ترقی کی نیت سے پڑھو گے، کاروبار میں ایسی ترقی آئے گی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے ہے، جادو، جنات، تویزات، عصے وغیرہ سے بچنے کے لیے ہے، نیکیوں کے خزانے لوٹنے کے لیے ہے، دنیاوی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ہے، آخرت کی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ اب کتنا مبارک عمل ہے، چھوٹا سا آسان سا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے یہ 10 منٹ نکال کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا دل کہا، اور فرمایا کہ اگر کوئی بھی بندہ روزانہ سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے، صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہے نا یہ نیکیوں کا خزانہ لوٹنے والا عمل؟
اللہ کو راضی کرنے والا عمل۔ پھر فرمایا اگر صبح کے وقت بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اس کے بعد وہ گھر سے جس کام کے لیے بھی نکلے گا اس کا وہ کام ادھورا نہیں رہے گا، اسے یقیناً 100% اس کے کام میں کامیابی ملے گی۔ اب آپ نے سورہ یاسین کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں شروع کرنا ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ 11 رمضان المبارک سے شروع ہو جائے گا، یعنی کہ 11 رمضان المبارک سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 20 رمضان المبارک تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو آپ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ لا علاج بیماری ہے یا پھر کوئی چھوٹی بیماری ہے، تو اس صورت میں آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے بھی آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لینی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر حاجات کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اور اگر آپ نے کسی مریض کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے تو جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا ہوگا، پانی کے اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور اگر مریض آپ کے پاس ہے تو مریض پر بھی آپ دم کر دیں۔ مریض کی صحت یابی کے لیے دعا مانگے اور وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ اب دیکھیں اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العزت 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے ہر نیکی کا اجر اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو جب آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو گے تو آپ کو 700 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس مریض کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، آپ کے وظیفے کی طاقت 70 گنا بڑھ جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ رب العزت کتنے زیادہ فوائد سے نوازتا ہے یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔